طارق پیا مرشد پیا طارق پیا مرشد پیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نئے آنے والے ممبران کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب ہم بڑھتے ہیں پریکٹس آف میڈیٹیشن کے پارٹ 5 کی طرف۔ جس طرح میں نے آپ کو پارٹ 4 میں روحانی مشق کے ذریعے بیماریوں کا علاج کرنے کا طریقہ کار سمجھایا تھا، ان کو طریقہ کار بتایا تھا، پارٹ 5 میں ہم ذکر کریں گے کہ ہم مریض کا کس طریقے سے علاج کر سکتے ہیں۔ وہ مریض جو جادو کے زیر اثر ہو، وہ مریض جو شیاطین کے زیر اثر ہو، کہ اس کے اوپر کچھ شیاطین جنات ہو، کوئی آصب ہو، کوئی دیوی دیوتا ہو، یا کچھ خبیث گندی چیزیں ہوں، ارواح ہوں، تو ہم اس کا ذکر کریں گے کہ ہم ان کا علاج کیسے کریں گے اپنی روحانی مشق کے ذریعے۔ اب 5ویں پارٹ میں ہم اسی چیز کا ذکر تفصیلی کریں گے۔ اچھا، یہ پریکٹس وہ لوگ کریں گے کہ جو میرے ساتھ جن کو چلتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے، اور جو نئے آنے والے معزز ممبران ہیں ان کو چاہیے کہ وہ میری پچھلی نشست جو ہو چکی ہیں وہ دیکھیں، اور اپنے جو اگر سیکھنا چاہتے ہیں روحانی مشق تو اپنا آغاز وہاں سے کریں۔ جب وہ اس اسٹیج پہ پہنچیں گے تو پھر ہم ان کو اس پہ بھی پریکٹس کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم جادو کا علاج اس روحانی مشق کے ذریعے کیسے کریں گے؟ تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اب مثال کے طور پر کہ کوئی شخص آیا اور وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ پرابلمس ہوتی ہیں، تو آپ نے کیسے اس کو دیکھنا ہے، تشخیص کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے جس طریقے کا میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب آپ روحانی مشق کی ابتدا میں تھے، میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ آپ باوضو ہوں، باوضو ہونے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا کوئی اور درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ آپ نے درود شریف پڑھ کر پھر آپ نے اس روحانی مشق میں داخل ہونا ہے۔ تو آپ نے کسی مریض کا علاج کرنے سے پہلے، سب سے پہلے آپ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کسی کی حاضری کرتے ہیں کہ کسی کے اندر آصب ہے، شیاطین ہے، جنات ہے، تو یہ حاضری کرنے سے پہلے آپ سب سے پہلے اپنا حصار کر لیں، اور کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑا سا غور سے اور توجہ سے سن لیں اس کو۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ جو آپ روحانی مشق کرنے سے پہلے درود شریف پڑھتے تھے، آپ نے وہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پورے جسم پر پھیر لینا ہے۔ یہ آپ کا ظاہری طریقہ کار ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ حاضریاں کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اس کی ڈیپ میں جانا چاہتے ہیں اور اس میں مزید توجہ کے ساتھ اس چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں اور ان چیزوں کو باقاعدہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ احتیاط کرنا ہے بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیزیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے جو عامل یہ کام کر رہا ہے، یعنی کہ جو شخص یہ کام کر رہا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے، اپنے آپ کو سیف کرنا ہے، اس کے بعد یہ کام کرنا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں جہاد پہ جاتے ہو، کہیں جنگ کے لیے جاتے ہو، تو ظاہر سی بات ہے آپ جنگ کا سامان لے کے جاتے ہو، یعنی کہ جو اس وقت ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی پیشنٹ کے پاس جاتے ہو تو آپ بھی ایسی خالیات نہیں چلے جاؤ گے، آپ کو بھی ان سامانوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو وہ سامان کیا ہیں؟ اب تھوڑا سا توجہ سے سنیے آپ۔ جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کچھ پرہیز کرنا ہے، انہوں نے احتیاط کرنی ہے۔ اچھا، جو لوگ حاضری کرنا چاہتے ہیں حاضری کریں گے، وہ اس توجہ کے دوران اپنے جسم کو عادت ڈالنا شروع کریں پرہیز کی۔ آپ نے گوشت، یعنی کہ بڑے کا گوشت، چھوٹے کا گوشت، یعنی کہ گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت، اونٹ کا گوشت، مرغی کا گوشت، آپ نے کچھ نہیں کھانا۔ آپ نے کچی پیاز نہیں کھانا، آپ نے لہسن نہیں کھانا کچا، آپ نے وہ چیز نہیں کھانا جو پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی میں آتا ہے۔ اب آپ وہ لوگ کہ جن لوگوں نے
اپنے آپ کو میرے سپرد کیا ہے، یعنی کہ جو لوگ اس کام کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں وہ لوگ اب پرہیز کرنا شروع کریں گے۔ یہ میں آپ کو ہدایت کر رہا ہوں یہ کام شروع کرنے سے پہلے۔ اچھا یہ کام یہ نہیں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی اور دوسرے دن آپ نے کرنے بیٹھ گئے حاضریاں، ایسے نہیں کرنا، اس میں بہت شدید نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، ایسے ہرگز نہیں کرنا۔ آپ نے پہلے پرہیز کرنا ہے، جب آپ کو پرہیز کرتے ہوئے 10 دن ہو جائیں اس کے بعد آپ نے پھر یہ حاضری کا عمل شروع کریں گے آپ، کیونکہ اس میں آپ کی سیفٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ پرہیز کیا کریں گے آپ؟ ترک جلالی اور جمالی۔ اب پرہیز ترک جلالی اور پرہیز جمالی کیا ہے ہم اس پہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں۔ ترک جلالی جو ہے وہ کسی بھی جانور کا گوشت ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے کسی بھی جانور کا گوشت نہیں کھانا ہے، یعنی کہ آپ نے انڈا نہیں کھانا، گوشت نہیں کھانا اور کچی پیاز نہیں کھانا، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ ترک جمالی کریں گے تو یعنی کہ آپ نے دودھ نہیں پینا، دہی نہیں کھانا، یعنی کہ دودھ سے بنی ہوئی تمام اشیاء جو دودھ سے بنائی جاتی ہے آپ نے وہ ترک کرنا پڑے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک ایسی دنیا کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو کیا جو مافوق الفطرت ہے، یعنی کہ ہماری عقل سے ماورا ہے، بالا تر ہے، اور ایک ایسی دنیا جو عجائبات کی دنیا ہے، ایک ایسی دنیا جو ہماری نظروں سے اوچھل ہے، جب آپ اس دنیا میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو کچھ تو کھونا پڑے گا نا، کچھ تو ریاضت کرنی پڑے گی نا آپ کو۔ تو اب آپ نے ترک جلالی اور جمالی کرنا ہے۔ اب ترک جمالی اور جلالی اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تو میں ڈسکرپشن میں باقاعدہ تفصیلی میں اس کو لکھ دوں گا اس کے بارے میں کہ ترک جلالی اور جمالی کیا ہے، اور ہمارے ٹیلی گرام پہ گروپ بھی ہے، آپ اس گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں ہم سے۔ آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اچھا پرہیز کرنے سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کا جسم جو نا ایکٹیو ہوگا، آپ کی روح ایکٹیو ہوگی۔ اچھا آپ نے کھانا کیا ہے؟ آپ نے کھانا صرف دال اور سبزی ہے، یعنی کہ آپ نے ویجیٹیرین ہو جانا ہے، گوشت نہیں کھانا، اور گوشت کھاؤ گے تو اپنی ذمہ داری پہ کھاؤ گے۔ اگر آپ نے جو لوگ اس دنیا میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان لوگوں کو یہ پرہیز لازمی کرنا پڑے گا، کیونکہ میں ان کو بالکل اندر تک لے کر جاؤں گا اور خود وہ موجود مجھے وہاں پائیں گے اپنے ساتھ، میں خود ان کی رہنمائی کروں گا ان کی، لیکن اس طریقے پہ جس طریقے پہ آپ میرے کہنے پہ چلیں گے۔ آپ نے پرہیز کرنا شروع کرنا ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ جو ہماری نماز ہے نا یہ ہمارا مکمل حصار ہے، یعنی کہ یہ ہمیں بے حیائی سے بھی روکتی ہیں اور ہماری حفاظت بھی کرتی ہیں شیاطین سے، جنات سے، ہر چیز سے۔ جب ہم کسی شیاطین یا کوئی ایسی دنیا کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہو تو یقیناً یا تو آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ جاتے ہو جو اس شہر کو دیکھ چکا ہوتا ہے، یا ایسے شخص کے ساتھ جاتے ہو جو تمہیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ایسی باتیں نہیں ہوتی تو آپ کو شہر میں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ آپ کو اپنی زندگی کا بھی خطرہ ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ماجرا ہو، کیا معاملات ہوں۔ اگر آپ کو اس دنیا میں داخل ہونا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پرہیز کرنا ہے، ترک جلالی اور جمالی، اور اپنی توجہ کے ساتھ کرنا ہے یہ کام۔ جب آپ ترک جلالی اور جمالی پرہیز کریں گے اس کے بعد میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے مریض کی حاضری کیسے کرنا ہے۔ مریض کی حاضری آپ نے کیسے کرنا ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ مریض کی آنکھوں میں توجہ کرنا ہے، مریض کی آپ نے آنکھوں میں توجہ کرنا ہے، جیسے آئی کانٹیکٹ ہم جسے کہتے ہیں نا، ہم نے اس طریقے سے مریض کی آنکھوں میں توجہ کرنا ہے۔ اچھا جب آپ مریض کی آنکھوں میں توجہ کریں گے نا تو جو مریض جس کے اوپر آسیب ہوگا، جس کے اوپر شریر جنات ہوگا، جس کے اوپر شیاطین موجود ہوں گے، وہ آپ سے نظریں چرائے گا۔ تو آپ نے مستقل اس کی، اگر وہ آپ سے آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا ہے تو آپ اس کی ماتھے کو اس جگہ کو دیکھنا شروع کریں گے، اور جب وہ آپ سے آئی کانٹیکٹ کرے گا تب آپ نظروں سے اس کی نظریں ملا لیں گے۔ آئی بس، اور اس کو ایسے ہی دیکھیں گے کہ جس طریقے سے آپ روحانی مشق کے ڈاٹ کو دیکھ رہے تھے، آپ نے اس کی پتلی کو اس طریقے سے دیکھنا ہے۔ اچھا
اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر کچھ شریر جنات ہے یا نہیں؟ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب آپ آئی کانٹیکٹ کریں گے اس سے، اس پیشنٹ کے ساتھ ملا کے، تو آپ کو اسمیل آنا شروع ہوگی، یعنی کہ بدبو آنی شروع ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر آپ کو ایسی بدبو آئے کہ جیسے واش روم کی بدبو ہوتی ہے، ٹوائلٹ میں سے بدبو آتی ہے، گندگی کی بدبو ہوتی ہے، تو آپ یہ جانیں کہ اس کے اوپر کوئی گندی چیز یا شیطان جنات ہے. یہ اس چیز کی علامت ہے. جب آپ آئی کانٹیکٹ کریں گے تو آپ کو اسمیل آنا شروع ہوگی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے اوپر یہ معاملات ہیں. اچھا، اب کسی کے اوپر آسیب نہیں ہے، آپ اس کو آئی کانٹیکٹ کر رہے ہو، اب آپ اس کو دیکھ رہے ہو کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اگر آپ کو گوشت کی اسمیل آنے شروع ہو، کس کی؟ گوشت کی. جیسے گوشت سڑ جاتا ہے، گوشت بدبو کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ یہ جانیں گے کہ اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں. کس کے اثرات ہیں؟ جادو کے اثرات ہیں. جب گوشت کی اسمیل آئے گی تو کس کے اثرات ہوں گے؟ جادو. اچھا، باقاعدہ آپ اس کو سونگیں گے. ابھی ابتدائی دور میں جب آپ یہ روحانی مشق کریں گے تو آپ اس کو سونگیں گے، آپ کو فیل کریں گے آپ، اور آپ کو آئے گی بدبو اس کی. اچھا، جب آپ یہ بھی تشخیص کر لیں گے کہ اس کے اوپر آسیب ہے تو گندی بدبو آئی، یعنی کہ جیسے ٹوائلٹ میں سے ہوتی ہے. اگر اس کے اوپر جادو ہے تو آپ کو گوشت کی اسمیل آئے گی. اگر آپ کو مچھلی کی بو آتی ہے، کس کی؟ مچھلی کی بو آتی ہے. جیسے مچھلی سڑ جاتی ہے یا کوئی مچھلی لا کے رکھ دیتا ہے تو آپ بولتے ہو گھر میں مچھلی کون لایا ہے. آپ کو بالکل محسوس ہوگی، آپ کو واضح آئے گی کہ جیسے کوئی گندی سڑی ہوئی مچھلی کی بو آ رہی ہے. تو آپ یہ جانیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر سفلی جادو کیا گیا ہے، یعنی کہ اغور کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر ہندوانی کوئی عمل ہوا ہے. اور ہندوانی عمل وہ ہندوانی عمل کیا گیا ہے جو کسی شیاطین سے مدد لی گئی ہے. اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھا دوں. جب ہم اس فیلڈ میں لگے ہیں، جب اس پریکٹس میں لگے ہوئے، تو ہمیں تھوڑا سا جو نا جادو کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جادو بیسیکلی ہوتا کیا ہے، کس کس طریقے سے ہوتا ہے. لیکن سب سے پہلے تو ہوتا ہے جو انسان تعویذات کے ذریعے جادو کرتا ہے. جادو کی کئی اقسام ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ایک اقسام یہ ہوتا ہے کہ آپ تعویذات کے ذریعے، نقوش کے ذریعے جادو کرتے ہیں. ایک علم وہ ہوتا ہے جو سفلی کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے. اچھا، سفلی وہ ہوتا ہے جو آپ کسی دیوی دیوتاؤں سے مدد لیتے ہیں یا ہندوانی چیزوں سے مدد لیتے ہیں، یعنی کہ ہندوانی شیاطین سے مدد لیتے ہیں. جیسے ہندوستان کے اندر بھیروں کا عمل ہوتا ہے. آئی بس سمجھ میں؟ بھیروں کا عمل ہو گیا، کالے کلوے کا عمل ہو گیا، کالی کا عمل ہو گیا، مسان کی رانی کا عمل ہو گیا. ہندوستان کے اندر یہ شیاطین نا، یہ سمجھ لیں کہ بہت تیزی سے یہ عمل پھیل رہے ہیں لوگوں میں. اور ہندوستان کے اندر باقاعدہ اس چیز پہ بڑی ریاضت کرتے ہیں جو عاملین ہوتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں. اور اس میں سب سے پاورفل جو عمل ہوتا ہے نا، وہ کالی کا عمل ہوتا ہے. یعنی کہ اس کے اوپر جو عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مسان کی رانی کا عمل. یعنی کہ جہاں پہ یہ چتائیں جلاتے ہیں نا ہندوؤں کی، وہاں پہ اس مسان کی رانی کا عمل کیا جاتا ہے باقاعدہ. آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ جو مسان کی رانی کے جو عمل ہوتا ہے نا، اس سے باقاعدہ مڈ ماری جاتی ہے، چوٹ ماری جاتی ہے. اب آپ اس کی بھی تشخیص کریں گے، اس کا بھی میں طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا. اور اگر کسی کی چوکی لگائی گئی ہے، میں اس کا بھی طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا. اب جیسے شیخ سدو کا عمل ہے. اب شیخ سدو بھی ہندوؤں کے اندر ایک بڑا مشہور عمل ہے، اور اس پہ باقاعدہ ہندو جو عاملین ہوتے ہیں وہ بڑے ریاضتیں کرتے ہیں اس چیز کے اوپر. ابھی ہم صرف اور صرف توجہ کے ذریعے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جادو کن کن طریقوں سے اور کس کس اس سے کیا جاتا ہے. اچھا، جتنا گندی چیزوں سے جادو کیا جائے گا نا، آئی بس سمجھ میں، وہ جادو کا اثر اتنی ہی تیزی سے اس کے اوپر ہوگا جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے. اب جب آپ تشخیص کریں گے نا، جب آپ کے اندر ایسی کوئی اسمیل آئے کہ جیسے سڑی ہوئی مچھلی کی اسمیل آتی ہے، تو اس کی پیشنٹ کو ہی اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جب اس کو مچھلی کی بو آئے گی تو آپ یہ سمجھیں گے کہ اس کے اوپر کوئی ہندوانی عمل ہوا ہے. اب جیسے ہندوؤں میں ایک گوڑیہ ستی کا عمل ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ گوڑیہ ستی کے بارے میں ہے کہ یہ 1.25 لاکھ سور کے بیچ میں بیٹھ کر آتا ہے جب اس کی حاضری ہوتی ہے، جب اس کے عاملین حاضری کرتے ہیں. اور اس کی حاضری کرنے کے لیے اس کو تقریباً 12 سال کا اغور لیا جاتا ہے. جو عاملین کرتے ہیں نا وہ اس کا اغور لیتے ہیں باقاعدہ اس کا. اور وہ 1.25 لاکھ سوروں کے بیچ میں بیٹھ کر آتا ہے. کہتے ہیں کہ جب اس کے اوپر چوٹ کی جاتی ہے نا، تو اس کا اتار کی کوئی عامل نہیں کر سکتا، اور ایسے بہت کم ہوتے ہیں.
اس کا اوتار کس سے ہوگا؟ اس کا اوتار اس کی ستی سے ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ ہندوؤں میں کہتے ہیں کہ باقاعدہ گوریا ستی جو تھے نا یہ ایک دیوی و دیوتا تھے. ہندوؤں کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں گے نا تو اس میں باقاعدہ ان کا ذکر ہے. باقاعدہ ان سے بھی مدد لی جاتی ہے، ان سے بھی کام کیا جاتا ہے جو ہندو عاملین کرتے ہیں. اب تک جادوؤں کے اندر میں نے جو خطرناک عمل دیکھا ہے نا وہ صرف گوریا ستی کا دیکھا ہے کہ جس کا اوتار کرنے میں بہت پریشانی آتی ہے. آپ یعنی کہ اگر آپ کو اس کا طریقہ کار معلوم ہے کہ اگر کسی کے اوپر گوریا کی چوٹ ماری گئی ہے تو آپ ستی کے ذریعے ہی اس کا علاج کریں گے، اس کا اوتار کریں گے. آپ کسی اور کے اگر عامل ہیں، آپ بھیروں کے اگر عامل ہیں، شیخ سدو کے عامل ہیں، کالی کے عامل ہیں، مسان کی رانی کے عامل ہیں تو آپ اس کا اوتار نہیں کر سکتے. یہ ہندوؤں کے اندر سب سے ٹاپ کا عمل کہلایا جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ اس کا اوتار جو نا عاملین بعض اوقات کہتے ہیں کہ ناممکن سی بات ہے کہ کوئی عامل بندہ اس کو کر لے. تو میاں حضور نے باقاعدہ، میاں حضور فرماتے ہیں کہ جو ہمارے دادا میاں تھے، دادا استاد تھے نا، میاں حضور کے جو دادا استاد تھے جن کا نام تھا شیخ یاسین، جو ہمارے دادا استاد تھے، ہمارے میاں حضور کے استاد جو تھے، باقاعدہ ان کی زندگی میں ایک کیس ایسا آیا تھا. پاپا بتاتے ہیں کہ گوریا ستی کا جو عمل ہوتا ہے نا یہ شادر و نادر سامنے آتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، لیکن تم اس کو سمجھو کہ اگر اللہ نہ کرے تمہاری زندگی میں اگر کوئی ایسا پیشنٹ یا کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے تو تمہیں اس کا توڑ کا طریقہ کار معلوم ہونا چاہیے. تو اب ہماری بات کہیں اور نکل گئی، ہم توجہ کے ذریعے اس کا علاج بتا رہے تھے. اچھا آپ نے تشخیص تو کر لی ہے کہ تشخیص آپ کیسے کریں گے کہ کس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. اب جب آپ نے تشخیص کر لی، ایک کے اوپر آسیب ہوا، اب آپ نے اس کی آنکھوں کو توجہ کرنا ہے اور وہی چیز اس کی آنکھوں کی جو پتلی ہے نا اس کے اندر آپ نے توجہ کرنا ہے جو روحانی مشق ڈاٹ کے اوپر کرتے تھے آپ. جب آپ کریں گے نا تو وہ اپنی جو اس کی عام حرکتیں ہوں گی نا تو وہ بدلنے لگیں گی، اس کی کیفیت بدلنے لگے گی. جب اس کی کیفیت بدلے گی آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لینا ہے. کیا؟ آپ نے اس کا سیدھا ہاتھ پکڑ لینا ہے. جب آپ اس کا سیدھا ہاتھ پکڑیں گے تب وہ آپ سے بات کرنا شروع کرے گا. اچھا بعض لوگ چھوٹی انگلی پکڑتے ہیں جو سب سے چھوٹی انگلی ہوتی ہے، بعض لوگ انگوٹھا پکڑتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. تو سب سے بہتر طریقہ یہ کہ اگر کوئی مرد حضرات ہے، مرد ہے، کوئی لڑکا ہے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں. اگر کسی عورت کے اوپر ہے یا کسی لڑکی کے اوپر ہے یا کسی بچی کے اوپر ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ رومال اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اور آپ نے رومال ہاتھ میں رکھے، رومال اس عورت کے ہاتھ پہ رکھے، آپ نے رومال کو پکڑنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے اس طریقے سے اس کا ہاتھ پکڑنا ہے. پکڑنے کے بعد اب آپ کی گفتگو کا آغاز ہوگا. اب آپ گفتگو کریں گے اس سے. اچھا آپ اس سے آئی کانٹیکٹ لازمی کرتے رہیں گے. جب آپ کی پلک جھپکے گی تب آپ آنکھیں بند کر لیں گے. اچھا اس وقت جب اب آنکھیں بند کرنے کی جب آپ کا وہ ہوگا نا کیفیت کہ اب آپ نے آنکھ بند کرنا ہے، اب آپ کی پلک نہیں زیادہ برداشت کر سکتے تو آپ نے ناک کے ذریعے سانس کھینچنا ہے، ایسے کر کے سانس کھینچنا ہے اور اندر سانس روکنا ہے. جب اندر سانس روکیں گے نا، جب یہ حاضری کے دوران کی آپ کو بتا رہا ہوں میں طریقہ، جب آپ ناک کے ذریعے سانس کھینچیں گے تو آپ ایسے روک لیں گے اور پھر منہ کے ذریعے سانس نکال کے آنکھیں بند کر لیں گے. پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں گے. جب آنکھ بند کریں گے نا تو وہ آسیب جو اس کے اندر موجود ہوگا پھر وہ آپ کی آنکھوں میں آپ پہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی کہ پھر آپ آنکھیں بند ہوں گی، آپ کی وہ چیز آپ کے سامنے کھڑی ہوگی، پھر آپ اس سے بات کریں گے. اچھا جب آپ اس سے بات کریں گے آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، پھر آپ آنکھیں نہیں کھولیں گے، پھر آپ آنکھیں نہیں کھولیں گے، پھر آپ اس سے بات کریں گے. آپ جو اس سے بات کر رہے ہوں گے وہ آپ کو جواب مل رہا ہوگا اور جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے سب اس کا جواب کو سن رہے ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہوں گے. اچھا اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تھوڑے سے نا یہ لوگ بھی دیکھیں جو یہاں موجود ہیں، تو اس کے لیے آپ کو بڑی پریکٹس کرنی پڑے گی. پھر جب آپ کو ایک وقت ہو جائے گا پریکٹس میں، آپ کو ایک عرصہ گزر جائے گا، پھر آپ یہ بھی کر سکیں گے. تو یہ میں نے آپ کو وہ علاج بتایا ہے، کون سا؟ حاضری کرنے کا طریقہ. اب میں سمجھتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا. اچھا اب جب آپ نے بات کر لی ہے، آپ نے طریقہ کار کر لیا ہے، اب اس سے اس کا نام پوچھیں گے آپ، وہ آپ کو نام بتائے گا. آپ اس کے باپ کا نام پوچھیں گے، وہ آپ کے باپ کا نام بتائے گا. اچھا اگر جنات ہے تو وہ اپنے قبائل کا نام بتائے گا کہ کس قبیلے سے اس کا تعلق ہے. آئی بس وہ قبیلوں کے ساتھ پھر وہ اپنے سلطنت کا نام بتائے گا. یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو جنات ہیں نا ان کو 7 سلطنتوں میں تقسیم کیا ہے. وہ 7 سلطنتیں وہ کیا ہیں آپ تھوڑا سا سمجھ لیں اس بات کو، تاکہ آپ کے ان سے بات کرنے میں آسانی ہو اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو. اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو اس کو لکھ لیجئے گا.
تاکہ آپ جب بات کر رہے ہو تو آپ کو اس کی نالج ہونی چاہیے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے. جو 7 سلطنت ہیں نا وہ ہیں ابرسا، صبرسا، سارسا، سعیسا، اخنوسا، خنساسا بن ساسا. یہ 7 سلطنتیں ہیں. اچھا، اس سلطنت کے اندر 3 غیر مذاہب ہیں اور 4 مسلمان ہیں. یعنی کہ اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں دوسرے مذاہب کے بھی جنات ہیں اور اس میں مسلمان جنات بھی ہیں، اس میں شیاطین جنات بھی ہیں. اور اس میں جو سب سے خطرناک ہے نا وہ ہے سعیسا اور اخنوسا. آئی بات سمجھ میں؟ جب آپ ان سلطنت کا ان کے سامنے ذکر کریں گے نا تو وہ اپنی طاقت جو ان کی عروج پر ہوگی نا اس وقت وہ ان کی طاقت دم توڑ دے گی. آئی بات سمجھ میں؟ آپ یہ سارا کام کس سے کر رہے ہیں؟ اپنی توجہ سے. اچھا، یہ ایک طریقے سے علاج کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ وہ طریقہ کار سمجھا رہا ہوں جو ہم نے خود کیا تھا، ہم خود کرتے تھے اور کبھی کبھار تو اب بھی کرتے ہیں ایسا، اور اب تو مقصد کرتے ہیں. تو بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف علاج کا طریقہ کار آپ کو سمجھا رہا ہوں. اچھا، آپ نے پھر اس طریقے ان سے بات کرنی ہے. بات کرنے کے بعد آپ اس سے یہ پوچھیں گے کہ کس نے بھیجا ہے، کہاں سے بھیجا ہے، کیا چاہتا ہے، کیا نہیں چاہتا. وہ آپ سے بہت آپ کو گھمائے گا، بہت آپ سے ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، لیکن آپ نے اپنی توجہ قائم رکھنی ہے. یعنی کہ آپ نے آنکھ بند کر کے اسی کے وہ معاملات دیکھنا ہے. جس طریقے سے اب جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی نا، جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، ابتدا یہ کرنا، پھر آنکھ بند کر کے پھر جب وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی نا پھر آپ نے اس سے گفتگو کرنا ہے. اچھا، جب آپ گفتگو کر رہے ہوں گے ساری باتیں چل رہی ہوں گی، ٹھیک ہے. آخر میں آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ جب وہ جانے پہ ایگری ہو جائے کہ میں جاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں اب اس کو تنگ نہیں کروں گا، تو آپ نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اس کو قسم دینی ہے. آئی بس سمجھ؟ پھر اس کو وہاں سے روانہ کیجیے گا. اچھا، اب کچھ شیاطین جنات ہوتے ہیں جو اس بات پہ ایگری نہیں ہوتے، اب اس کو جلانا پڑتا ہے. اب اس کو ہم کیسے جلائیں گے، میں اس کا طریقہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پارٹ 6 میں بیان کروں گا، ٹھیک ہے. اب یہ وہ طریقہ ہو گیا جو میں نے آپ کو سمجھا دیا. ابھی آپ کو میں نے بات کرنے کا طریقہ سمجھایا ہے، اس کی حاضری کا طریقہ لینا سمجھایا ہے، اور اس کو جب بات ہماری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو بھیجنے کا طریقہ کار سمجھایا ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے ریٹرن کریں گے. اب ہم کیونکہ حاضری تو ہو گئی نا اس کے جسم کے اندر. یہ ہمارا چیپٹر ہو گیا کلوز، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آپ کا کام کرنے کا طریقہ جو میں سمجھتا ہوں اب سمجھ میں آ گیا ہوگا آسانی کے ساتھ. اب جو روحانی مشق کر رہے ہیں اب وہ اپنے اصل کی جانب آئیں کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے، جو ہماری منزل ہے، ہم اس منزل کی طرف لوٹتے ہیں. یہ تو وہ راستہ ہے جو ایک طریقے سے ہمارے لیے ایک شغل ہے، یعنی کہ یہ ہماری منزل نہیں ہے لیکن یہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. اس لیے جب ہم اس راستے پہ چلتے ہیں تو 10 مریض آتے ہیں، 10 پریشان لوگ آتے ہیں، 10 مصیبت زد لوگ آتے ہیں، تو ان کی مدد کرنا بھی ہم پر فرض ہے. تو یہ صرف اسے ہم اس کی مدد کریں گے، اور آپ مجھ سے یہ چیز کا عہد لیں گے، مجھ سے وعدہ لیں گے، جس طریقہ کار جس اخلاص کے ساتھ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو آپ فی سبیل اللہ لوگوں کا علاج کریں گے. ان سے پیسوں کی کسی بھی چیز کی آپ کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے. جب آپ میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، یہ کام کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کے بہتر رہنمائی ملے گی آپ کو. آئی بات سمجھ میں؟ اب ہم اپنی اصل منزل کی طرف لوٹتے ہیں جو روحانی مشق کا طریقہ کار میں نے سمجھایا تھا، جس مقصد کے لیے میں نے شروع کیا تھا یہ کام. اصل ہمارا مقصد جو تھا نا وہ صرف یہ تھا کہ اپنے اندر کی جو روحانی قوتیں ہیں نا، جس کو ہم قوت ارادی کہتے ہیں، اس کو حاصل کرنا. آئی بات سمجھ میں؟ اب ہم اس کی طرف تھوڑا سا لوٹتے ہیں، اس کی طرف تھوڑا سی بات کرتے ہیں ہم. تو دیکھیں، اب جو سائز ہمارا چنے کے برابر تھا، ٹھیک ہے، اب ہم نے اس سائز کو تھوڑا سا اور بڑھا دینا ہے. یعنی کہ آپ نے چنے کے سائز کے علاوہ اس کو اتنا بڑھا دینا ہے جتنا آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں. اچھا، یہ سائز اب یہ وہ سائز ہے کہ جو 5 کے سکے سے چھوٹا اور چنے سے تھوڑا بڑا سائز ہے. اب آپ نے اس پہ توجہ کرنی ہے. میں نے آپ سے ایک بات اور کہی تھی کہ جو ٹائم اور جو طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھایا تھا، جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ وہ ترتیب اس طریقے کے ساتھ کریں. لیکن اس کے علاوہ جب آپ گھر میں ہوں، دفتر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تو آپ کسی بھی چیز کو فوکس کر کے اپنی پریکٹس کو جاری رکھیں. اور آپ نے آج سے ایک کام اور کرنا ہے کہ جب آپ اپنے بستر پہ لیٹیں گے تو آپ وضو کر کے لیٹیں گے.
جب آپ وضو کر لیں گے اور وضو کرنے کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے، جب اپنے بستر پہ آپ جائیں گے، آپ آنکھیں بند کرنے کے لیے لیٹیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ نے بستر پہ ہی اپنے کمرے میں ہی اپنے بیڈ پر ہی کسی نہ کسی ایک چیز کو فوکس کر لیں، اور فوکس کرنے کے بعد آپ آنکھ بند کر لیں، اور پھر جب آپ آنکھ بند کر لیں گے پھر آپ نے پیغام دینا ہے، کس کو؟ اپنے آپ کو، جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ جو بھی پیغام دیں گے دماغ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا، اور وہ پیغام جو ہے نا وہ آپ کا لاشعوری کیفیت میں چلا جائے گا۔ جب وہ لاشعوری کیفیت میں چلا جائے گا، جب آپ سو جائیں گے، اس کے بعد جب صبح سو کر اٹھیں گے تو وہی چیز آپ کے اوپر پازیٹیو ریز کی صورت میں آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پہ ایسے آپ نے اپنے آپ کو کرنا ہے کہ جیسے میں کامیاب شخص ہوں، اور میں یہ جو مشق کر رہا ہوں میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا، مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، میرے اندر یہ روحانیت پیدا ہو جائے گی، اور میں ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہا ہوں، اور میرے اندر روحانیت پیدا ہو رہی ہے، میرے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں کس سے؟ اپنے آپ سے، سونے سے پہلے، اور ساری باتیں آپ نے پازیٹیو کرنی ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ اگر آپ دنیاوی کسی معاملات کی اگر نیت کرتے ہیں نا تو آپ نے اس متعلق بھی باتیں کرنی ہے اپنے آپ سے۔ آپ 1-2 منٹ اس طریقے سے گفتگو کریں گے، اس کے بعد دعائیں پڑھیں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم کی ہیں، وہ دعائیں پڑھنے کے بعد پھر آپ سو جائیں گے۔ یہ ہمارا 5واں پارٹ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ جس طرح میں نے آپ کو اس کا طریقہ کار بتایا ہے علاج کرنے کا، اور تھوڑا سا جادو کے بارے میں آپ کو بتایا، جادو کی اتنی بڑی میں تفصیلی آپ کو نہیں بتا سکا کیونکہ یہ پروگرام ابھی وہ نہیں ہے، لیکن ابھی ہم صرف علاج کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو جادو کے بارے میں مختصر بتایا ہے، اور اس کی تھوڑی سی اقسام بتائی ہے۔ نہیں تو جادو کے متعلق جب ہم پورا اپنا پروگرام کریں گے تو اس میں ہم پھر تفصیلی بتائیں گے کہ کون کون سے جادو ہوتے ہیں، اور ان جادوؤں کا توڑ کیا کیا ہوتا ہے، وہ کس کس طریقے سے کرتے ہیں۔ ابھی توجہ کے ذریعے، توجہ ہی کی بات تھی، ابھی روحانی مشق ہی کی بات چل رہی تھی، تو میں نے روحانی مشق کے ذریعے آپ کو اس کا علاج بتایا ہے، طریقہ کار، اور یہ طریقہ کار آپ کریں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ان مریضوں کا بھی علاج کرنے کا طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ جو لوگ باہر ہیں، جیسے ایک شخص لندن میں ہے، ایک شخص انڈیا میں ہے، ایک شخص جرمنی میں ہے، اب وہ آپ سے رابطہ کرتا ہے تو آپ اس کا روحانی مشق کے ذریعے کس طریقے سے علاج کریں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر اپنے 6 پارٹ میں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔